انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں کریں گے تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں کیونکہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا, یمن بارڈر پہ لگتا تھا, سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مسولی ادھر بھی دے رہے تھے, ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے, اللہ نے بلایا ہے. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے, ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں, وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے, جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے ہیں نہیں ہیں, امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں اور ہم بانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے. کئی طریقے ہیں, پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں, صرف فائنینشیل ایڈ نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا he who has financed the fighter has fought. دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا, یمن بارڈر پہ لگتا تھا, یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں, 2 نمبر سارے کے سارے, اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دیا ہوا میں. غلط بات ہے کرنی کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مسولی ادھر بھی دے رہے تھے, ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں. اس فلسفے پہ تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی. اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں بھی بیٹھے ہوتے, نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ادھر, اقرب کا کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں. جو سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے, اللہ نے بلایا ہے. سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے اور ان کو جیسے وہی آتی ہے, اللہ نے بلایا, جبرائیل آگے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا, نعوذ باللہ. وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے, 70 کلومیٹر ہے ایریل ڈسٹینس خالی, ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الفاظ سے کہہ بلا رہے ہیں وہ نہیں, ادھر بغیر کسی لفظ کے ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے. تو وہی کعبہ زیادہ دور ہے, بالکل پولیٹیکل سینس زیرو ہوتا, بندہ ایسے بات کرے کہ وہ تو دور ہے. تو دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہوتی, ہرڈلز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتے, اور پولیٹیکل پریس کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. دیر از سو مینی ادر پریشر پوائنٹس جو ہمیں کریٹ کر سکتے تھے. ایز پاکستان وی کین کریٹ 2 or 3 critical pressure points on Egypt and through Jordan, through Hezbollah, and even pressing a little nerves of Iran as well. میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, ایون چائنیز نروز پریس کر کے ہم پریشر ڈال سکتے تھے ادھر. مگر وہی بات ہے نا, 100 طریقے کرنے والے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ وہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ عجیب بات ہے, ہم کچھ کریں گے, یہ ایسی ڈیفیٹڈ سائیکالوجی سے میں معاملہ نہیں حل ہونا. تھوڑا ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا. انہوں نے یہ کہا, ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی. یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی, لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی, شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ, کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دی ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا. ٹھیک ہے, تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ, اس کا مطلب کیا ہے. میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, آپ کچھ سوچیں کیا پریشر, کیا اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل صحیح. اور آپ کہیں گے بھائی خطا ہو جائے جی, یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات اصلی جن, ادھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں پھر بتا رہا ہوں, ما یعلم جنود ربکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں ہے, تمہیں کیا پتا. آپ حرکت کرنے والے آئے, آپ کی اوقات اسلام ہے, آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست, اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے پہ کوئی وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے. There are so many nerves you can press. سب سے بڑی نرو یہ ہے
اس وقت اپنی ڈپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں.